حضرت مریم یہ اللہ کی ایسی نیک بندی تھی، ایسی عابدہ زاہدہ راکیہ ساجدہ تھی کہ دنوں رات اللہ اللہ کر کے گزارتی، صبح شام اللہ کی عبادت کرتی، اور ایسی عبادت کرتی اللہ کی بارگاہ میں اتنا بڑا مقام تھا، اتنا بڑا مقام تھا کہ ان کے حجرے میں جاڑے کے موسم میں گرمیوں کے پھر ہوتے اور گرمی کے موسم میں جاڑوں کے پھر ہوتے۔ کسی نے پوچھا مریم یہ تو بتاؤ بے موسم کا پھل کہاں سے آتا ہے؟ تو کہنے لگی سنو، میں اللہ کی عبادت کرتی ہوں، اللہ کی عبادت کرنا میرا کام ہے، اور میرے لیے رزق کا انتظام کر دینا یہ اللہ پاک کا کام ہے۔ بے شک میرے لیے رزق کا انتظام کر دینا یہ اللہ کا کام ہے۔ زور سے بولو، اللہ کا کام ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت مریم جوان ہے، غیر شادی شدہ ہے، ابھی نکاح نہیں ہوا ہے، جوان ینگ بغیر شادی شدہ اجنبی انسان ایک دن حضرت مریم کی بارگاہ میں آتا ہے اور آ کر کے کہتا ہے مریم ہم تمہیں بیٹا دینا چاہتے ہیں، ہم تمہیں اولاد دینا چاہتے ہیں۔ حضرت مریم فوراً چوک گئی اور چوک کر کے بولی کیسی بات کرتے ہو، ابھی تو نکاح نہیں ہوا، ابھی تو شادی نہیں ہوئی، شوہر نہیں تو اولاد کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ آنے والے سید الملائکہ حضرت جبرائیل فرماتے ہیں اے مریم اللہ رب العزت یہی چاہتا ہے کہ بغیر شوہر کے تمہیں اولاد سے نواز دیا جائے۔ سبحان اللہ، اللہ چاہتا ہے کہ بغیر شوہر کے تمہیں بیٹا دے دیا جائے۔ حضرت مریم نے بصر و چشم تسلیم کر لیا کہ اگر اللہ پاک کی یہی مرضی ہے تو میں راضی ہوں۔ آپ نے جیسے ہی تسلیم کیا حضرت مریم کے ایک پھونک ڈالی اور اللہ نے حضرت مریم کو پھر امید سے کر دیا۔ حضرت جبرائیل کے جیسے ہی پھونک ڈلی حضرت مریم پریگننٹ ہو گئی، امید سے ہو گئی۔ اب وقت گزرا، مہینے گزرے، بچے کی پیدائش کا وقت جب قریب آیا حضرت مریم نے رب کی بارگاہ میں ہاتھوں کو اٹھا کر کے دعا کی یا اللہ تبارک و تعالی میں تیری رضا پر راضی ہوں، میں تیرے حکم کے سامنے بالکل بصر و چشم تسلیم کرتی ہوں، لیکن مولا تعالیٰ یہ تو بتا اگر دنیا والوں نے مجھ سے پوچھ لیا، گاؤں بستی والوں نے پوچھ لیا کہ یہ جو بچہ تیرا ہے اس کا باپ کون ہے، تیرا شوہر کون ہے، تو مولا میں جواب کیا دوں گی؟ میرے پاس اس سوال کا جواب کیا ہوگا؟ تو ہاتف غیبی سے آواز آتی ہے مریم گھبرا مت، اس لیے کہ جو اللہ بغیر شوہر کے بغیر باپ کے تجھے بیٹا دینا جانتا ہے وہ تجھ سے اس برائی کو دور کرنا بھی جانتا ہے۔ اللہ اکبر۔ وقت گزرا، جب بچے کی پیدائش کا وقت قریب آیا اللہ پاک نے حکم دیا بستی چھوڑ دو، گاؤں چھوڑ دو، گاؤں چھوڑ دو اور گاؤں چھوڑ کر کے باہر چلی جاؤ۔ حضرت مریم بستی سے باہر گئی، باہر جا کر کے ایک پیڑ سے ٹیک لگا کر کے بیٹھ گئی، اور جیسے ہی ٹیک لگا کر کے بیٹھی وہیں پر اللہ نے آپ کو ایک حسین و جمیل بیٹا عطا فرمایا، وہیں پر بچے کی پیدائش ہو گئی۔ آپ نے اپنی آغوش کرم میں اس بچے کو لیا، پیشانی کو چوما، پیار کیا۔ ابھی پیار ہی کر رہی تھی کہ رب کی جانب سے حکم نازل ہوتا ہے مریم اب بچے کو بستی میں لے کر کے چلی جاؤ، اب بچے کو گاؤں میں لے کر کے چلی جاؤ۔ حضرت مریم نے بچے کو گود میں لیا اور گاؤں کی طرف چلتی چلی جا رہی، لیکن راستے میں رک گئی اور رب کی جانب پھر دعا کرنے لگی مولا تعالیٰ مجھے بچہ تو مل گیا لیکن سوال کا جواب نہیں ملا۔ اگر لوگوں نے مجھ سے پوچھ لیا کہ بتا اس بچے کا باپ کون ہے تو جواب کیا دوں گی؟ کسی نے پوچھ لیا تیرا شوہر کون ہے بتا تو میرے پاس جواب کیا ہوگا؟ اللہ پاک فرماتا ہے مریم اگر لوگ یہ سوال کریں تو کہنا اسی سے پوچھو یہ بچہ کون ہے مجھے نہیں پتا، اسی سے پوچھو ہر سوال کا جواب یہی دے گا۔ اب اتنا کہا ہے حضرت مریم بچے کو لے کر کے بستی میں پہنچی۔ اب غیر شادی شدہ ایک نوجوان لڑکی کی گود میں اگر کوئی بچہ دیکھے گا تو کیسی باتیں کرے گا اور کیا کچھ لوگ کہہ سکتے ہیں، ان ساری باتوں کا آپ تصور کر لیجئے۔ وہ ساری باتیں لوگوں نے حضرت مریم کے لیے کہی، اے مریم تجھ سے ایسی امید نہ تھی، اے مریم ہم نے سوچا بھی نہ تھا تم اتنا بڑا قدم اٹھا لو گی، تم اتنے بڑے گناہ کا ارتکاب کر لو گی۔ حضرت مریم کہتی ہے لوگوں مجھ پہ تہمت مت لگاؤ، اس بچے سے پوچھو یہ بچہ کون ہے، اسی بچے سے پوچھو اس کے باپ کا نام کیا ہے، اسی سے پوچھو یہ کہاں سے آیا ہے۔ لوگ کہنے لگے مریم کیسی بات کرتی ہو، جو بچہ ابھی پیدا ہوا وہ بول کیسے سکتا ہے؟ یعنی جو بولی آج کا وہابی بولتا ہے، جو بولی آج کا دیوبندی بولتا ہے، وہی بولی اس وقت کے منافق بول رہے تھے۔ اے مریم یہ بچہ ہم سے کیسے بولے گا، یہ ہماری بات کا جواب کیسے دے گا، یہ ہم سے کیسے باتیں کر سکتا ہے، افہام و تفہیم کا مادہ اس کے اندر کہاں ہے؟ حضرت مریم نے کہا لوگوں اس سوال کا جواب بھی یہی دے گا، یہ کیسے بات کرے گا یہ بھی یہی بتائے گا، یہ جواب کیسے دے گا یہی یہ بتائے گا۔ اللہ اکبر۔ اب لوگ ہنستے ہنستے حضرت عیسیٰ روح اللہ یعنی حضرت مریم کے بچے کے قریب پہنچے اور جا کر کے کہا بچے تیری ماں کہتی ہے تو جواب دے گا، تیری ماں کہتی ہے تو باتوں کو سمجھے گا، تیری ماں کہتی ہے تو ہمیں جواب دے گا۔
تو پھر بچے بتا من این انت، تو کہاں سے آیا، ما اسم کا تیرا نام کیا ہے؟ جب لوگوں نے اتنا کہا تو رب کا قرآن کہتا ہے وہ بچہ جو ابھی زمین پر آیا تھا وہ چیخ کر کے بولا انی عبداللہ وآتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکن اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا۔ بچہ بولا لوگو میری ماں کو برا مت کہو، انی عبداللہ میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب اللہ نے کتاب دی، وجعلنی نبیا اللہ نے نبی بنایا، وجعلنی مبارکن اللہ نے بابرکت بنایا، اللہ نے زکات کا حکم دیا۔ پتہ یہ چلا حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے تو بول رہے ہیں کہ میری ماں پاک ہے، اللہ نے کتاب دی، اللہ نے نبی بنایا، اللہ نے بابرکت بنایا، اللہ نے زکات دی۔ ارے مجھے بتاؤ اگر حضرت عیسیٰ روح اللہ پیدا ہوتے ہی بول سکتے ہیں تو میرا نبی تو بدرجہ اولا بول سکتا ہے۔ بریلی کا قلندر کہتا ہے وہ صبح جس کو سب کن کی کنجی کہے اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سنا۔ حضرت عیسیٰ بول سکتے ہیں تو ہمارے نبی بھی زور سے بولو بول سکتے ہیں، اور الحمدللہ ہمارے نبی بولے ربی حبلی کی صدائیں بلند کی، اور میرا نبی کیوں نہیں بول سکتا؟ بدرجہ اولا بول سکتا ہے، بدرجہ اتم بول سکتا ہے، اس لیے کہ میرا پیغمبر تو حضرت عیسیٰ روح اللہ سے بہتر ہے، حضرت عیسیٰ روح اللہ سے افضل ہے۔ اور صرف حضرت عیسیٰ ہی کیوں، اگر آپ کی توجہ ساتھ دے تو میں بالتفصیل کچھ مفردات کا استعمال کر لوں۔ میرا نبی حضرت عیسیٰ ہی سے کیوں؟ الحمدللہ میرا نبی تو حضرت آدم سے بہتر میرا نبی، حضرت شیش سے بہتر میرا نبی، حضرت لوط سے بہتر میرا نبی، حضرت ہود سے بہتر میرا نبی، ذرا زور سے بولو سبحان اللہ، حضرت زکریا سے بہتر میرا نبی، حضرت ہود سے بہتر میرا نبی، حضرت سلیمان سے بہتر میرا نبی، حضرت دانیال سے بہتر میرا نبی، حضرت یعقوب سے بہتر میرا نبی، حضرت صالح سے بہتر میرا نبی، حضرت شعیب سے بہتر میرا نبی، حضرت لوط سے بہتر میرا نبی، یعنی کہ حضرت آدم صفیہ اللہ، حضرت موسیٰ کلیم اللہ، حضرت نوح نجیح اللہ، حضرت ابراہیم خلیل اللہ، حضرت اسماعیل ذبیح اللہ، حضرت عیسیٰ روح اللہ، اللہ کے ہر نبی سے بہتر میرا نبی، ہر رسول سے بہتر میرا نبی۔ تبھی تو بریلی کا امام بولا سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی، سب سے بالا و بالا ہمارا نبی۔ کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، اور خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ تو وہ اللہ کے ولی فرماتے ہیں میں نے یہ پوری کتاب ایک لڑکی کی وجہ سے لکھی، ایک بچی کی وجہ سے لکھی۔ کسی نے اگلا سوال کیا حضور درود شریف کے اوپر کتاب لڑکی کی وجہ سے کب لکھی جاتی ہے؟ وہ اللہ کے ولی جن کا نام محمد بن سلیمان الجزولی ہے وہ فرماتے ہیں بات یہ ہے ایک دن میں اپنے گھر سے باہر جنگل کسی کام سے گیا، اور کام میں اتنا وقت لگ گیا کہ اسی درمیان نماز کا وقت ہو گیا۔ اب نماز کا وقت جب ہوا تو نماز پڑھنے کے لیے چونکہ وضو ضروری ہے، وضو کرنے کے لیے پانی ضروری ہے۔ اب پانی جب میں نے جنگل میں دیکھا چاروں طرف دائیں بائیں آگے پیچھے مشرق و مغرب شمال و جنوب اتر دکن پورب پچھم سب میں پانی تلاش میں نے کیا، کہیں پانی مجھے نہ ملا۔ جب بہت زیادہ میں پریشان ہوا، دو چار قدم اور آگے میں بڑھا تو میں نے دیکھا ایک پانی کا کنواں موجود تھا۔ سبحان اللہ، پانی کا کنواں تو تھا لیکن اتفاق یہ کہ اس میں پانی نیچے تھا اوپر نہیں تھا۔ اب پانی نکالنے کے لیے ڈول چاہیے تھا، پانی نکالنے کے لیے رسی چاہیے تھی، لیکن کمال یہ کہ نہ اس میں ڈول تھا نہ رسی تھی۔ اب میں اور زیادہ پریشان ہو گیا کہ ایک امید کی کرن روشن ہوئی اور فوراً بجھ گئی۔ یہ کنواں تو ہے، پانی تو ہے، لیکن پانی نکالنے کا ڈول رسی نہیں ہے۔ فرماتے میں بہت پریشان ہوا، لیکن کنویں سے متصل اس سے ٹچ ایک مکان تھا، اور مکان کی چھت پر ایک لڑکی تھی، اور کھیل کود میں وہ ملوث و مصروف تھی۔ جب لڑکی نے مجھے پریشان دیکھا تو لڑکی میری طرف متوجہ ہو گئی، اور متوجہ ہو کر کے بولی تعال کم ہیر، بابا ادھر آؤ۔ فرماتے میں بچی کی مکان کی دیوار سے ٹچ ہو گیا۔ بچی نے پوچھا من انتا ہو آریو، آپ کون ہے؟ میں نے فرمایا بیٹی میرا فلاں نام ہے، فلاں علاقے سے تعلق رکھتا ہوں۔ لڑکی نے اگلا سوال کیا پھر پریشان کیوں ہو؟ فرمایا وضو کرنا ہے، پانی کنویں سے نکالنا ہے، لیکن پانی کیسے نکالوں یہ سمجھ میں نہیں آتا۔ اب یہ اللہ کے ولی تھے اور ان کا نام اس دور میں اتنا روشن تھا جیسا کہ آج کے دور میں سرکار تاج الشریعہ کا نام روشن ہے کہ ان کا نام لے دو تو مردوں میں زندگی آ جاتی ہے۔ کسی نے دیکھا ہو نہ دیکھا ہو لیکن ان کے نام سن کر کے جھوم جاتا ہے۔ جب ان اللہ والے نے اس لڑکی سے کہا بیٹی میرا نام محمد بن سلیمان الجزولی ہے لیکن پانی نکل نہیں رہا ہے اس لیے پریشان ہوں، جب اتنا کہا اللہ والے فرماتے ہیں میرا نام سن کر میری پریشانی سن کر بچی
بچی ہنسنے لگی اور بچی کے ہونٹوں پر مسکراہٹ جاری ہو گئی، بچی تبسم کرنے لگی، مجھے لگا شاید بچی میری مذاق بنا رہی ہے، بچی میری ہنسی بنا رہی ہے۔ میں نے بچی سے کہا بیٹی ہنستی کیوں ہے، بیٹی مذاق کیوں بناتی ہے، میں نے ایسا کیا کہہ دیا؟ تو بچی کہتی ہے اے محمد بن سلیمان الجزولی، مجھے حیرت یہ ہوتی ہے انت الرجل الذی یسمع علیک بالخیر وتتحیر بما تخرج الماء من البئر، مجھے حیرت اس بات پر ہوتی ہے کہ لوگ تمہیں اللہ کا ولی کہتے ہیں، لوگ تمہیں اللہ والا کہتے ہیں، اور تمہاری حالت یہ ہے تمہیں اتنا بھی نہیں پتا بغیر ڈول کے کنویں سے پانی کیسے نکالا جاتا ہے، بغیر رسی کے کنویں سے پانی اوپر کیسے لایا جاتا ہے۔ اللہ اکبر اتنا کہنا تھا۔ اللہ کے ولی فرماتے ہیں بیٹی میں نے اپنی زندگی کے تجربے سے یہی سیکھا، ڈول ہوگا تو پانی نکلے گا، رسی ہوگی تو پانی نکلے گا، اگر اس کے علاوہ کوئی طریقہ کار ہے تو تو بتا دے۔ اتنا اللہ والے نے فرمایا تھا کہ وہ لڑکی جو چھت کے اوپر کھڑی تھی وہ کہتی ہے بابا دیکھو میں تمہیں بتاتی ہوں کہ پانی کنویں سے کیسے نکلتا ہے۔ اتنا کہہ کر اپنے چھت کے کونے پر آئی اور کونے پہ آنے کے بعد اس نے کنویں کی جانب تھوکا اور اپنا لعاب دہن یعنی اپنا تھوک اس کنویں میں ڈال دیا۔ اللہ کے ولی صاحب دلائل الخیرات شریف فرماتے ہیں کہ اس لڑکی کا تھوک ابھی کنویں کے اندر بھی نہیں پہنچا تھا کہ اس سے پہلے ہی پانی نیچے سے اٹھ کر کے اوپر چلا آتا ہے، پانی کا چشمہ جاری ہو جاتا ہے۔ اب اگر بات دماغ تک پہنچے تو سبحان اللہ کہہ دینا اور یہ بتا دینا کہ سننے کے موڈ میں بیٹھے ہیں، پانی اوپر آ جاتا ہے۔ اب جیسے ہی پانی اوپر آیا اللہ کے ولی فرماتے ہیں میں نے پانی پی لیا، وضو کر لیا، لیکن وضو کر رہا تھا عقل حیران تھی، پانی پی رہا تھا عقل پریشان تھی۔ میں نے نماز پڑھی اور نماز پڑھ کر کے میں نے بچی کی کلائی کو تھام لیا اور تھام کر کے بولا اقسمت علیک بما نلت هذه المرتبہ، اے بیٹی یہ تو بتا اللہ نے تجھے یہ مقام کیسے دیا، اللہ نے یہ رتبہ کیسے دیا، اللہ نے یہ عزت کیسے دی، اللہ نے یہ تاثیر کیسے دی؟ اس لیے کہ میں تو اللہ والا ہوں، رات کو عبادت میں کرتا ہوں، قرآن میں پڑھتا ہوں، اللہ کے گھر کا طواف میں نے کیا، حجر اسود کو میں نے چوما، صفا مروہ کی سعی میں نے کی، جبل رحمت کو میں نے دیکھا، بیعت مینا کو میں نے دیکھا، رسول کے روزے کو میں نے دیکھا، حجرہ عائشہ میں نے دیکھا، جنت البقیع کو میں نے دیکھا، ریاض الجنہ میں نماز میں نے پڑھی، یہ تاثیر مجھے نہ ملی پھر تجھے کیسے مل گئی؟ تو بچی کہتی ہے نہ تو کعبے کا حج کیا، نہ طواف کیا، نہ حجر اسود کو چوما، نہ وادی مینا کو دیکھا، نہ جبل رحمت کو دیکھا۔ اے بیٹی پھر یہ بتا اللہ نے یہ تاثیر کیسے دے دی؟ تو بچی کہتی ہے کمال میرا نہیں، کمال یہ ہے کہ کثرت الصلاۃ علی محمد، کمال میرا نہیں، کمال نبی کی درود کا ہے، کمال نبی کے نعت کا ہے، کمال نبی کے محبت کا ہے، کمال نبی کے عشق کا ہے۔ اور سن لیو اسی لیے بریلی کا ایمان بولا کعبے کے بدر تجھا تم پہ کرو لو درود، اے بانگ شمس دوہا تم پہ کرو لو درود، دل کرو ٹھنڈا میرا وہ کوئی چاند سا سینے پہ رکھ دو ذرا تم پہ کرو لو درود۔ اللہ رب العزت نے ایک موقع پر فرشتوں کو جمع کیا اور فرشتوں کو جمع کرنے کے بعد ارشاد فرمایا اے فرشتوں سنو، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر حضرت انسان کو پیدا کر رہا ہوں۔ کس کو پیدا کر رہا ہوں؟ ارے بولو تمہاری ہماری پیدائش کی بات چل رہی ہے، انسان کو پیدا کرنے والا ہوں۔ فرشتوں نے عرض کی قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، اے اللہ تو انسان کو پیدا کیوں کرنا چاہتا ہے؟ کیا اس لیے پیدا کرنا چاہتا ہے کہ وہ زمین پہ جا کر کے لڑائی کرے، جھگڑا کرے، خوریزی کرے، فساد کرے؟ کس لیے بھیجنا چاہتا ہے؟ یا پھر اس لیے پیدا کرنا چاہتا ہے کہ انسان زمین پہ جا کر کے تیری تسبیح کرے، تیری کبریائی کا اعلان کرے، تیری وحدانیت کا اعلان کرے، تیری بندگی کرے، تیری عبادت کرے، تیرا سجدہ کرے، تیرا رکوع کرے، تجھے کبیر کہے، تجھے اکبر کہے، تجھے پاک کہے، تجھے صاف کہے؟ اے مولا تو انسان کو پیدا کیوں کرنا چاہتا ہے؟ اس لیے پیدا کرے گا کہ زمین پہ جا کر کے انسان تشدد کرے، زمین پہ جا کر کے انسان لڑائی کرے، زمین پہ جا کر کے انسان جھگڑا کرے، زمین پہ جا کر کے انسان خوریزی کرے، زمین پہ جا کر کے طاقتور کمزور کو ستائے، ایک امیر غریب کو ستائے، ایک بڑا چھوٹے کو ستائے۔ اس لیے انسان کو پیدا کرنا چاہتا ہے۔ اور اگر تو اس لیے پیدا کرنا چاہتا ہے کہ وہ تیری بندگی، تیری عبادت کرے، تو ہم سے بہتر عبادت کون کرے گا؟ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، تیری عبادت ہم کریں گے، تیری کبریائی ہم کریں گے، تیری پاکی بیان ہم کریں گے، تیری حمد بیان ہم کریں گے، اور ایسی بیان کریں گے کہ جو رکوع میں ہے وہ قیامت تک رکوع میں تجھے بڑا کہتا رہے گا، جو سجدے میں ہے وہ سجدے میں رہ کر تیری پاکی بیان کرتا رہے گا، جو جس حالت میں ہے اسی حالت
رسالت میں تیری کبریائی کا اعلان کرتا رہے گا، تیری وحدانیت کا اعلان کرتا رہے گا۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے فرشتو تم نے زمین پہ غور کیا اور یہ دیکھ لیا کہ زمین پہ تشدد ہو رہا ہے، زمین پہ لڑائی جھگڑا ہو رہا ہے، زمین پہ فساد ہو رہا ہے، زمین پہ خوریزی ہو رہی ہے۔ تم نے یہ دیکھ لیا کہ زمین پہ فرعون آیا لڑائی کی ہے، زمین پہ شداد آیا لڑائی کی ہے، زمین پہ ابو جہل آیا لڑائی کی ہے، زمین پہ نمرود آیا لڑائی کی ہے، لیکن تم یہ کیوں نہیں دیکھتے ہو کہ جب اس زمین کے اوپر ظلم و تشدد کرنے کے لیے فرعون آگے بڑھتا ہے تو اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے حق و صداقت کا نعرہ بلند کرنے کے لیے ہم موسیٰ کلیم اللہ کو بھی پیدا کرتے ہیں۔ اگر اس زمین کے اوپر کوئی غلط کام کو انجام دیتا ہے، کوئی خوریزی کرتا ہے، کوئی فساد کرتا ہے، کوئی جھگڑا کرتا ہے تو اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے اگر وہ فساد کرنے والا نمرود ہے تو اس کے سامنے حق و صداقت کا نعرہ بلند کرنے کے لیے ہم اپنے ابراہیم خلیل اللہ کو بھی تو پیدا کرتے ہیں۔ اگر اس زمین کے اوپر کوئی ابو جہل بن کر کے فساد کرے گا، لڑائی کرے گا، جھگڑا کرے گا، خوریزی کرے گا، اگر برائیوں کو جنم دے گا تو اس کے سامنے حق و صداقت کا نعرہ بلند کرنے کے لیے، اللہ کو ایک کہنے کے لیے، وحدہ لا شریک کا نعرہ بلند کرنے کے لیے، اللہ کی وحدانیت کا اعلان کرنے کے لیے ہم اپنا آخری نبی بنا کر کے محمد رسول اللہ کو پیدا فرمائیں گے۔ اور اس شان کے ساتھ کہ جب پیغمبر اسلام اس زمین کے اوپر چل بگر ہوئے تو در و دیوار سے، دنیا کے کونے کورے سے، شمس و قمر سے، برق و سمر سے، لوح و قلم سے، مشرق سے، مغرب سے، شمال سے، جنوب سے، اما سے، فلا سے، تحت سے، خلف سے، اتر سے، دکن سے، پورب سے، پچھم سے ایک ہی نعرہ گونج رہا تھا، صبح طیبہ میں ہوئی پڑتا ہے بالا نور کا، صدقہ لینے نور کا، آیا ہے تارا نور کا، میں کہتا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا، اور تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اللہ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، اے فرشتوں جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ہو۔ اللہ پاک نے حضرت آدم کو پیدا فرما دیا، آ گئے حضرت آدم، اور کہاں آئے؟ حضرت آدم جنت میں تشریف لے کر کے آئے۔ جنت میں کہاں لے کر کے آئے؟ جنت میں تشریف لے کر کے آئے، الحمدللہ۔ اور آدم علیہ السلام کون ہیں؟ ہمارے اور تمہارے باپ ہیں، ابو البشر ہیں، اور وہ جنت میں تشریف لائے تو اس کا مطلب واضح ہے کہ الحمدللہ جنت ہمارے باپ کا گھر ہے۔ کیا بات ہے، ماشاءاللہ بھئی حضرت آدم جب جنت میں آئے اور وہ ہمارے باپ ہیں تو جنت ہمارے باپ کا گھر ہے۔ اب حضرت آدم علیہ السلام جنت میں تھے، انسانیت کا سلسلہ شروع ہوا، اللہ نے انسان کے تخلیق کا کارواں آگے بڑھایا، یہ دنیا آگے بڑھی، سلسلہ آگے بڑھتا رہا، اور یہاں تک کہ پھر اللہ پاک نے اسی جنت میں حضرت حوا کو پیدا فرمایا۔ آپ حضرات تشریف رکھیں اور حضرت سے مصافحہ بعد میں کریں۔ اب تھوڑی دیر آپ ذکر سنیے اور حضرت کے چہرے کی زیارت کیجئے، محبت سے بولیے سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت حوا کو پیدا فرمایا، حضرت حوا تشریف لے آئی۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے جب بیدار ہو کر اپنے قریب حضرت حوا کو بیٹھا ہوا دیکھا تو آپ نے ان کو ٹچ کرنا چاہا، مس کرنا چاہا، تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا آدم تم حوا کو ابھی نہیں چھو سکتے، ابھی حوا کو ہاتھ نہیں لگا سکتے، اس لیے کہ ہماری قدرت کے قانون میں ہاتھ لگانے سے پہلے مہر ادا کرنا ہوتا ہے۔ اگر حوا کو ہاتھ لگانا چاہتے ہو تو پہلے مہر ادا کرو، اگر حوا سے سکون حاصل کرنا چاہتے ہو تو پہلے مہر کی ادائی کرو۔ اللہ اکبر۔ اب سونا تو تھا نہیں، چاندی تو تھی نہیں، لال و گوہر تو تھے نہیں، درہم و دنانیر تو تھے نہیں، تو پھر مہر ادا کیسے کیا جاتا؟ اللہ کی بارگاہ میں سوال کیا، مولا تعالیٰ میرے پاس تو ایسا کچھ ہے نہیں کہ حوا کو مہر میں کچھ دے دوں، ان کا مہر ادا کر دوں، پھر مہر ادا کیا کرنا ہے؟ تو ہاتف غیبی سے آواز آئی، اے آدم علیہ السلام بے شک سونا چاندی درہم و دنانیر نہیں ہے، لیکن آدم علیہ السلام ہم تم سے کہتے ہیں ہمارے آخری پیغمبر محمد الرسول اللہ پر 10 مرتبہ درود شریف پڑھ لو تمہارا مہر ادا ہو جائے گا۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ فرمایا 10 مرتبہ درود شریف پڑھ لو تمہارا مہر ادا ہو جائے گا۔ اب درود شریف پڑھی، مہر ادا ہو گیا۔ آپ نے
زوجیت کو ادا کیا اور پھر انسانی تخلیق کا کارواں آگے بڑھا۔ یہ سلسلہ چلتا رہا، یک بعد دیگر نبی رسول اس زمین پر آتے رہے۔ پھر اللہ رب العزت نے آخری پیغمبر کو پیدا کرنے سے پہلے حضرت عیسیٰ روح اللہ کو اس زمین پر بھیجا۔ حضرت عیسیٰ روح اللہ اس زمین پر آئے اور پھر اللہ پاک نے اپنی قدرت کا ایک ایسا جلوہ دکھایا، ایک ایسا کرشمہ دکھایا کہ حضرت عیسیٰ روح اللہ کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا۔ زندہ آسمانوں پر حضرت عیسیٰ روح اللہ کو جب زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا گیا، میرے دوستو، حضرت عیسیٰ کے جانے کے بعد پھر ایک لمبے وقت تک زمین پر کوئی نبی یا رسول نہیں آیا، کوئی پیغمبر، کوئی ہادی، کوئی مبشر نہیں آیا۔ اللہ کی دعوت دینے والا، حق کی دعوت دینے والا، رب کی طرف بلانے والا کوئی اس زمین پر نہیں آیا۔ روایات میں آتا ہے تقریباً 560 سال پلس کا ایک ایسا لمبا وقت زمانہ گزرا کہ زمین پہ نہ کوئی نبی تھا، نہ کوئی رسول تھا، نہ کوئی مبشر تھا۔ اللہ اکبر، کوئی ایسا دعوت دینے والا نہیں تھا جو اللہ کی جانب بلاتا۔ اب لوگ بہک گئے، گمراہ ہو گئے، گمراہیت کے ایسے دلدل میں پھنس گئے تھے کہ کسی کا دل کہتا سورج روشنی دیتا ہے یہ ہمارا خدا ہے، کسی نے کہا پتھر ہمارا خدا ہے، کسی نے کہا درخت ہمارا خدا ہے، کسی نے کہا یہ چرند و پرند ہماری خدا ہے، کسی نے شجر و حجر کو خدا مان لیا، کسی نے سمندر کو خدا مان لیا۔ جس کے دل نے جیسا کہا اس نے ایسے اپنا خدا بنا لیا۔ 372 معبودان باطلہ کے سامنے یہ انسان کی پیشانی جھکنے لگی، یہ انسان کی پیشانی اس کو اپنا معبود ماننے لگی۔ ایسے عالم میں جب انسانیت گمراہیت کے دلدل میں پھنس چکی تھی اور انسان اتنا پتھر دل، اتنا سنگ دل ہو چکا تھا کہ اگر اس کے گھر میں بیٹے کی بجائے بیٹی پیدا ہو جاتی تو یہی باپ اپنی بیٹی کو دعوت کے بہانے سے لے کر کے جاتا اور تپتی ہوئی ریت میں زندہ زمین میں گاڑ دیتا۔ بیٹی چیخ چیخ کر کے کہتی، چلا چلا کر کے کہتی، اے بابا کہاں چھوڑ کر کے جا رہے ہو؟ ابھی تو زندگی باقی ہے، ابھی تو حیات باقی ہے، ابھی تو سانسیں چل رہی ہے، مجھے زمین کے حوالے کیوں کر رہے ہو؟ لیکن انسان اتنا پتھر دل ہو چکا تھا کہ بیٹی کا رونا، چیخنا، چلانا اس پر کچھ اثر نہ کرتا تھا۔ ایسے عالم میں جب باپ بیٹی کو زندہ گاڑنے لگا، جب پڑوسی کو ستانے لگا، جب طاقتور کمزور کو ستانے لگا، جب لوگ پتھر کو خدا کہنے لگے، جب لوگ شمس و قمر کو خدا کہنے لگے، جب لوگ شجر و حجر کو خدا کہنے لگے، تو اللہ رب العزت نے اس گمراہیت کے دلدل سے انسان کو نکالنے کے لیے اور اس ظلمت کا سینہ چاک کر کے روشنی کو پھیلانے کے لیے اللہ رب العزت نے سبب تخلیق کائنات، امام الانبیاء، افضل الانبیاء، اشرف الانبیاء، سید الانبیاء، خاتم الانبیاء، اللہ پاک نے صرف نبی ہی نہیں بلکہ نبیوں کا امام بنا کر، صرف رسول ہی نہیں بلکہ رسولوں کا امام بنا کر، خاتم الانبیاء بنا کر کے نبوت کے دروازے کو بند کرتے ہوئے ایک وحدانیت کا اور نبوت کا چراغ روشن کرنے کے لیے 12 ربیع الاول کو مکہ شریف میں کعبے کی چھتر سایہ میں اپنا حبیب بنا کر کے محمد رسول اللہ کو پیدا فرما دیا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، مسلک اعلی حضرت، آمد حضور سہیل ملت۔ سبحان اللہ۔ اب میرے آقا دنیا میں تشریف لے آئے۔ بے شک، اب سیدہ آمنہ فرماتی ہیں، نبی کی امی جان فرماتی ہیں کہ دنیا میں بیٹے تو بہت آئے، دنیا میں اولاد تو بہت عورتوں کے ہوئی، لیکن جس شان کے ساتھ میرا بیٹا آیا اس شان کے ساتھ میں نے کسی کو پیدا ہوتے بے ہوئے شک، سبحان اللہ، سبحان اس لیے کہ سیدہ آمنہ فرماتی ہیں جب میرے بیٹے محمد کی پیدائش ہوئی تو الحمدللہ میں نے دیکھا میرے بیٹے کے بالوں میں تیل لگا ہوا ہے۔ ارے زور سے بولو اور زور سے بولو، بالوں میں تیل لگا ہوا تھا۔ اللہ اکبر۔ اور فرماتی ہیں ایسا لگ رہا تھا کہ میرے بیٹے محمد کو کسی نے نہلا دھلا کر کے بھیجا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اگلا جملہ سنیے، دل خوش ہو جائے گا، ایمان تازہ ہو جائے گا۔ فرماتی ہیں کہ میرا بیٹا جب زمین پہ آیا تو ایسا لگ رہا تھا کہ آنکھوں میں کسی نے سرما لگا کر کے بھیجا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب آ گئے مصطفیٰ، اب آ گئے مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم، اب پیغمبر انسانیت دنیا میں آ گئے۔ سیدہ آمنہ فرماتی ہے کہ جب میرا بیٹا دنیا میں آیا میں نے اپنے بیٹے کو اپنے قریب لٹا دیا۔ میرا بیٹا میرے قریب لیٹا تھا اور میرا بیٹا میرے قریب جیسے ہی لیٹا
میں نے دیکھا میرا لال اپنے ہاتھوں کو ہلا رہا ہے، اپنے ہاتھوں کو گردش دے رہا ہے، اپنی انگشت نبوت کو گردش دے رہا ہے۔ میں نے دیکھا کہ میرا بیٹا اپنے ہاتھ کو ہلا کیوں رہا ہے؟ فرماتی جب میں نے غور کیا تو میرے ہاتھ میرے بیٹے کی ہاتھ کی انگشت مبارک آسمان کی طرف توڑ رہی تھی، گردش کر رہی تھی، آسمان کے چاند کی طرف اشارہ کر رہی تھی، یعنی میرا بیٹا محمد اپنی انگلی کے اشارے سے چاند کو چلا رہا تھا۔ سبحان اللہ، میرا بیٹا محمد اپنی انگلی کے اشارے کو کبھی دائیں کرتا، کبھی بائیں کرتا، کبھی آگے کرتا، کبھی پیچھے کرتا، اور صرف انگلی کا کرنا کمال نہیں تھا، کمال یہ تھا کہ اگر میرا بیٹا دائیں جانب اپنی انگلی کو کرتا تھا تو آسمان کا چاند بھی دائیں جانب چلا جاتا تھا، اگر وہ انگلی بائیں جانب کرتے تو چاند بائیں جانب آ جاتا، اگر وہ انگلی پیچھے کرتے تو چاند پیچھے چلا جاتا، اگر وہ انگلی آگے کرتے تو چاند آگے چلا جاتا۔ یعنی مصطفیٰ ابھی اس زمین پر آئے ہیں اور شان یہ ہے، عظمت یہ ہے، مرتبہ یہ ہے، رفعت یہ ہے، بلندی یہ ہے، اختیار یہ ہے، پاور یہ ہے کہ اگر وہ چاہتے ہیں کہ چاند مغرب میں ہو تو چاند مغرب میں چلا جاتا ہے، اگر وہ چاہتے ہیں کہ چاند مشرق میں ہو تو چاند مشرق میں چلا جاتا ہے، اگر وہ چاہتے ہیں کہ چاند شمال میں ہو تو چاند شمال میں چلا جاتا ہے۔ ارے اندازہ لگاؤ، جب پیغمبر اسلام کی پیدا ہوتے ہی اتنی طاقت ہے تو پھر مصطفیٰ کی آگے چل کر کے طاقت کا عالم کیا رہا ہوگا۔ بریلی کے قلندر کہتے ہیں اس انگشت مبارک کو دیکھ کر کہ چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا یہ چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا؟ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا، بے شک بے شک۔ اللہ پیدا ہوتے ہی اپنی انگلیوں کے اشارے پہ چاند کو چلا رہے تھے۔ اور آگے فرماتی ہے حیرت تو یہ ہے کہ جب بیٹے کو قریب میں لٹا دیا تو میرا بیٹا منہ کے بل زمین کی طرف ہو گیا، چہرہ زمین کی طرف کر دیا۔ جب میں نے کان لگا کر کے سنا تو آواز آ رہی تھی ربی حبلی امتی، ربی حبلی امتی، یا اللہ میری خطا کار امت کی مغفرت فرما دے، سبحان اللہ سبحان اللہ، خطا کار امت کی مغفرت فرما دے۔ اللہ اکبر۔ کچھ عقل کے اندھے، کچھ عقل کے مارے اور علم سے پیدل یہ کہتے ہیں کہ بریلوی اور خاص یہ بریلوی حضرات اپنی طرف سے من گھڑت باتیں بیان کر دیتے ہیں۔ یہ کوئی عقل میں آنے والی بات ہے کہ بچہ پیدا ہوتے ہی سجدے میں جائے اور جا کر کے بولنے لگے؟ یہ بریلویوں کی اپنی طرف سے من گھڑت بات ہے۔ بچہ پیدا ہوتے ہی کیسے بول سکتا ہے؟ اور پیدا ہوتے ہی اس کو کیا معلوم سجدہ کیا ہے، اس کو کیا معلوم امت کیا ہے؟ یہ تو سمجھ میں نہیں آتا۔ میں نے کہا یہی تو عقل کا ہیر پھیر ہے۔ اگر تجھے اتنی سمجھ ہوتی تو مصطفیٰ کا غلام نہ ہو جاتا تھا۔ تجھے پتا ہونا چاہیے جو ہماری عقل میں نہیں ہوتا ہے وہی تو اللہ کے نبیوں کا معجزہ ہوا کرتا ہے۔ بے شک بے شک بے شک، یہی تو اللہ کے نبیوں کا معجزہ ہوتا ہے، یہی تو رسولوں کا معجزہ ہوتا ہے۔ اور رہ گئی بات یہ کہ سمجھ میں نہیں آتا تو کیا سمجھ میں آنا ضروری ہے؟ کہاں لکھا ہے کہ سمجھ میں آنا ضروری ہے؟ بغیر ستون کے آسمان کھڑا ہے، یہ کس کی سمجھ میں آتا ہے؟ اللہ رب العزت نے ایک ماں کے پیٹ میں 9 مہینے بچے کو رکھا اور وہاں تک غذا بھی پہنچی، اس کی زندگی گزرتی رہی بغیر کسی مشین کے، بغیر کسی آلے کے۔ کس کی سمجھ میں آتا ہے بھائی؟ سمجھ میں تو کسی کے نہیں آتا۔ اللہ کے رسول نے اپنی انگشت مبارک کے بیچ سے پانی کا چشمہ جاری کیا، یہ کس کی سمجھ میں آتا ہے؟ اللہ کے رسول نے پتھر کے ٹکڑوں سے کلمہ پڑھوایا، یہ کس کی سمجھ میں آتا ہے؟ اللہ کے رسول نے درخت کی ٹہنیوں سے اپنی نبوت کی گواہی دلوائی، یہ کس کی سمجھ میں آتا ہے؟ اللہ کے رسول نے اشارہ کیا تو کنکروں نے کلمہ پڑھا، اللہ کے رسول نے جانوروں سے باتیں کی، یہاں تک کہ جانوروں نے سجدہ بھی کیا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ باتیں کسی کی سمجھ میں آتی ہیں؟ سمجھ میں نہیں آتی۔ مطلب یہ ہے کہ بغیر ستون کے یہ آسمان کھڑا ہے، سمجھ میں اگرچہ نہیں آتا لیکن ایمان و عقیدہ سبھی کا ہے۔ بچہ ماں کے پیٹ میں 9 مہینے رہتا ہے، اللہ غذا دیتا ہے بغیر کسی آلے کے، بغیر کسی مشین کے۔ سمجھ میں اگرچہ نہیں آتا لیکن ایمان و عقیدہ سب کا ہے۔ اللہ کے رسول نے چاند کے 2 ٹکڑے اپنی انگلی کے اشارے سے کیے، یہ کس کی سمجھ میں آتا ہے؟ لیکن ایمان و عقیدہ سب کا ہے۔ اللہ کے رسول نے سورج کو واپس پلٹایا، سمجھ میں نہیں آتا لیکن ایمان و عقیدہ سب کا ہے۔ اللہ کے رسول نے پتھروں کے کنکروں سے کلمہ پڑھوایا، سمجھ میں نہیں آتا لیکن ایمان و عقیدہ سب کا ہے۔ پتہ یہ چلا اگر اللہ کی قدرت، اللہ کا کوئی کام انسان کی سمجھ میں نہیں آتا، وہ اللہ کی قدرت کا جلوہ ہوتا ہے، وہ اللہ کی قدرت کا کرشمہ ہوتا
ہوتا ہو، اور اگر وہی کام نبی سے صادر ہو جائے اور سمجھ میں نہیں آئے تو وہی اللہ کے نبی کا معجزہ ہوا کرتا ہے۔ بے شک سبحان اللہ زندہ باد۔ سمجھ میں آنا ضروری نہیں ہے۔ بہت اور اگر رہ گئی بات یہ کہ بولا کیسے بچہ، تو اس کا بھی جواب الحمدللہ ہم دے دیتے ہیں، قرآن و حدیث سے دیتے ہیں، بے شک سبحان اللہ چونکہ الحمدللہ ہم اعلیٰ حضرت کے ماننے والے ہیں۔ بے شک ہم ہوا میں تیر نہیں چلاتے، ہم جو بھی بولتے ہیں قرآن و حدیث کے دائرے میں بولتے ہیں۔ ارے بولو، بات ہے کہ نہیں؟ الحمدللہ کیسے بول سکتا ہے؟ اب یہ ایسا سوال ہے کہ بھولے بھالے مسلمان سے کہہ دیا جائے تو وہ چکر میں پڑ جائے کہ بات تو ٹھیک ہے یار، بچہ پیدا ہوتے ہی بول کیسے سکتا ہے اور سجدے میں کیسے جا سکتا ہے؟ لیکن سنو اس کا جواب اور یاد کر لو۔ اللہ کا قرآن اٹھائیے 16واں پارہ، اور 16ویں پارے کی پہلی سورت کھولیے۔ پہلی سورت کا نام ہے سورہ مریم۔ زور سے بولو سبحان اللہ، سورہ مریم۔